بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، طوفان نوح کے بعد کیا ہوا؟ قوم عاد کیسے آباد ہوئی؟ لات، منات اور عزا کون تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے کیا کہا؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل اور پوری توجہ سے دیکھیے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پیارے دوستو، نوح علیہ السلام کشتی سے اترنے کے بعد بستی سمانین میں رہا کرتے تھے، جو ملک شام کے شمال اور ترکی کے جنوب میں واقع تھی۔ یہ بستی انہی لوگوں نے آباد کی تھی جو اس کشتی میں سوار تھے۔ وقت گزرتا گیا، نسل انسانی بڑھتی گئی۔ رزق کی تلاش میں کچھ لوگ فلسطین اور شام کی طرف ہجرت کر گئے اور کچھ لوگ جزیرے کی طرف، کچھ بحر عرب اور بحر حمر کے درمیان، عرب کے شمال و جنوب دونوں طرف، یعنی عمان، خضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک کا جو ایک وسیع صحرا ہے جسے مقام احقاف کے نام سے جانا جاتا ہے، تو کچھ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے۔ پیارے دوستو، دنیا کا پہلا بادشاہ نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کا بیٹا اوز تھا، جس نے 300 سال تک حکومت کی تھی۔ پھر اس کا بیٹا عاد تخت نشین ہوا۔ عاد کے 10 بیٹے تھے، جن میں شداد، شدید، ارم، لقمان، بکر، صدا، الخیری، عقیر، عابر اور خلود تھے، جن کی اولادیں 13 قبیلوں کی صورت میں مقام احقاف اور مکے تک پھیلی ہوئی تھیں، جو قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی ہر نعمت سے خوب نوازا تھا۔ ان کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا۔ یہ قوم بڑی زور آور اور بڑے قد و قامت اور قوت جسمانی میں لاسانی تھی۔ 800-900 سال تک زندہ رہتے تھے، نہ بوڑھے ہوتے، نہ ان کے دانت گرتے اور نہ کبھی بیمار ہوتے تھے۔ ان پر صرف موت آتی تھی۔ یہ قوم ستونوں کی طرح طویل القامت تھی۔ اللہ رب العزت نے ایسی طاقتور قوم نہ ان سے پہلے پیدا کی تھی اور نہ ان کے بعد، اس لیے قرآن کریم میں اس قوم کو ذات العماد یعنی بڑے ستونوں والی قوم کہا گیا۔ پیارے دوستو، اس قوم کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 4000 سال پہلے اور حضرت نوح علیہ السلام سے 600 سال بعد کا ہے۔ وقت گزرتا گیا، یہ قوم نعمتوں کی فراوانی سے عیش پرست ہوتی گئی اور طاقت کے نشے میں دھت ہو کر اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کو بھلا بیٹھی۔ گانے باجے، قتل و غارت، شراب اور شباب جیسی برائیوں کو اپنا مشغلہ بنا لیا، حرام کو حلال سمجھنے لگے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ انہی 13 قبیلوں میں سے قبیلہ بنی بکر، قبیلہ سکیف اور قبیلہ قدید کی 2 عورتیں اور 1 مرد، جن کا نام لات، منات اور عزا تھا، جو ان میں بہت خوبصورت اور نیک سیرت انسان تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ ان 13 قبیلوں میں ان کی شرافت اور پاکیزگی کے چرچے تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو شیطان نے قبیلے کے سرداروں کو یہ مشورہ دیا کہ تمہیں جو اتنی طاقتیں اور نعمتیں ملی ہیں وہ ان تینوں کی وجہ سے تھیں، لہٰذا تم انہیں فراموش کرنے کے بجائے ان کی یادگار کے طور پر تصویریں بنا کر رکھ لو، تاکہ تم پر اور تمہاری اولاد پر برکتیں ہوتی رہیں۔ تو ان قبیلے کے سرداروں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر لات، منات اور عزا کی مورتیاں بنا کر مکے میں رکھ لیں۔ پھر شیاطین ان مورتیوں میں گھس کر انسانوں سے مخاطب ہونے لگے، ان سے اپنے آگے سجدے کروانے لگے، ان سے جانوروں کی قربانیاں کروانے لگے۔ پھر اسی طرح جو 5 بت طوفان نوح میں زمین میں دب چکے تھے، شیطان کی نشاندہی کرنے پر وہ بھی نکال لیے۔ پھر اسی طرح شیطان کی باتوں میں آ کر حبل کا بت بھی بنا لیا اور معاذ اللہ اسے خدا کا درجہ دے کر مکے میں رکھ لیا، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ پھر اسی طرح انہوں نے ترقی کی اور لوگ دور دور سے ان بتوں کی زیارت کرنے اور اپنی مرادیں حاصل کرنے آنے لگے، ان بتوں کے آگے اپنی قربانیاں پیش کرنے لگے۔ میرے معزز سامعین، عرب کے لوگ ویشیانہ پن، خون ریزی اور بد عملیوں میں مبتلا ضرور تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت ذہین اور منطقی سوچ رکھنے والے لوگ تھے۔ بس یہی ایک وجہ تھی کہ اہل عرب شیطان کے اس جال میں پھنس کر اپنے حقیقی پروردگار کو بھلا بیٹھے تھے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ طوفان نوح سے پہلے مکے میں بیت اللہ شریف کی جگہ پر بیت المعمور تھا، جسے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خانہ کعبہ کی جگہ خالی رہی تھی۔ تو شیطان مردود نے جب اس طرح قوم عاد کو گمراہ کیا تو اللہ رب العزت نے عاد کے بیٹے خلود کی اولاد میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغام حق دے کر بھیج دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی رنگت سرخ و سفید تھی اور آپ علیہ السلام کی شخصیت انتہائی بارعب اور پروقار تھی۔
ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی تمام جہانوں کا مالک اور خالق ہے۔ تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں، اور میں تم سے اس نصیحت کے بدلے میں کوئی مال و دولت نہیں چاہتا۔ میری دعوت دینے کا اجر تو وہی دے گا جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو قوم عاد نے جواب دیا کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر نہیں آئے، ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تو ہمیں اپنے معبودوں کی پوجا کرنے سے ہمیں روکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے کہنے سے ہم ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیں گے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ تم تو ہمیں بڑے ہی بے وقوف لگتے ہو۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ سارے جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں۔ میں صرف تمہیں اپنے رب کا پیغام سنا رہا ہوں، اور میں تمہارے حق میں خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ یاد کرو کہ اس پروردگار نے تمہیں قوم نوح کا جانشین مقرر کیا تھا، اسی نے تمہیں مال و دولت دی ہے، اسی نے تمہیں طاقت اور اولاد عطا کی ہے، تم اس کے احسان اور نعمتوں کو یاد کرو۔ تو سرداروں نے کہا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں اور تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ لگتا ہے تم پر ہمارے کسی معبود کی مار پڑ گئی ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے ان سرداروں کو دلیرانہ جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ سنو میری بات، میں تم کو اور حق تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس خدا کے سوا تم جن کی عبادت کر رہے ہو، میں ان سب سے بیزار ہوں۔ تم اپنے ساتھ اوروں کو بھی ملا لو، تم سے جو ہو سکتا ہے جو تمہارے بس میں ہے، اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو، نہ مجھ پہ ترس کھاؤ۔ تم جو کر سکتے ہو کر لو، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ میرا یقین اس پروردگار پر ہے جو میرا اور تم سب کا مالک اور خالق ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ہود علیہ السلام دعوت حق دیتے رہے، لیکن اس قوم نے کوئی بات نہ مانی۔ ہر طرح کی نصیحت سے جب وہ قوم باز نہ آئی، ہمیشہ نافرمانی کی۔ اسی نافرمانی کی وجہ سے بارشیں ہونا بند ہو گئیں، ان کی فصلیں اور باغات جل گئے، قحط سالی کی وجہ سے پانی خشک ہو گئے، مال مویشی بھوک پیاس سے مرنے لگے، ان کی سرسبز و شاداب زمینیں بنجر ہو گئیں، پروردگار نے ان سے اپنی نعمتیں چھین لیں۔ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں، بس تم اپنے پروردگار سے ڈرو اور میری بات مانو، ان بتوں کی پوجا کرنی چھوڑ دو جن کی اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری۔ تمہاری اسی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے تم پر بارشیں ہونا بند ہو گئیں، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی طرف پلٹو، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کی فرمانبرداری اور استغفار کرو، پھر وہ تمہارے لیے خوب بارشیں برسائے گا، تمہارے باغات اور کھیتیاں تر و تازہ ہو جائیں گی، اور وہ تمہاری قوت میں بھی اضافہ کرے گا، تمہیں ہر مشکل اور تنگی سے نجات دے کر تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں، لیکن انہوں نے کوئی بات نہ مانی۔ الٹا قبیلے کے 5 سرداروں کو، جن میں لکیم بن حزال، جلحمہ بن الخیری، نعمان بن عاد، مرثد بن سعد اور عقیل بن عطر کے ساتھ چند اور لوگوں کو شامل کر کے انہیں قربانیوں کے جانور دے کر اپنے بڑے معبودوں کے پاس برکت کے لیے مکے روانہ کر دیا۔ جب یہ وفد مکے پہنچا تو معاویہ بن بکر کے گھر ٹھہرے، اس لیے کہ قافلے کے سردار جلحمہ بن الخیری کا خالو تھا، اور معاویہ بن بکر کا تعلق اس قبیلے سے بھی تھا جو عزا بت کا بانی تھا، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ موسموں کی تبدیلی، زمین کی ہریالی اور بارشوں کا برسنا، یہ سب کچھ عزا اور لات کے ذمہ ہے۔ تو معاویہ بن بکر کے گھر کچھ دن قیام کیا، وہاں شراب اور شباب کی محفلیں سجائیں، پھر بارش کے لیے عزا اور لات کی پوجا پاٹ کی اور ان کے لیے قربانیوں کے جانور ذبح کیے۔ ان میں ایک سردار مرثد بن سعد جو قافلے میں ان کے ساتھ آیا ہوا تھا، وہ اللہ اور ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ جب تک تم ہود علیہ السلام کی بات کو نہ مانو گے، حقیقی خدا پر ایمان نہ لاؤ گے، تم اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے اسے خوب برا بھلا کہا اور اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جب پوجا پاٹ اور قربانیوں سے فارغ ہو کر اپنے علاقے کی طرف واپس آنے لگے تو ان کے اوپر ایک گہرے سیاہ رنگ کا بادل کا ایک ٹکڑا ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جب اپنے شہر کے قریب پہنچے تو قافلے کے سرداروں نے کچھ لوگوں کو جلدی سے آگے روانہ کر دیا کہ تم جا کر لوگوں کو بارش کی خوشخبری سنا دو، تاکہ لوگ اپنے اپنے تالابوں اور حوضوں کو صاف کر لیں، کھیتی باڑی اور بیج وغیرہ کو درست کر لیں، یہ بدلی ہماری خواہشوں کے عین مطابق برسے گی۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ بدلی نہیں ہے، بلکہ تم پر تمہارے رب کا بھیجا ہوا عذاب ہے، ابھی بھی وقت ہے۔
میری بات مانو، بت پرستی چھوڑ دو اور اس خدا کی وحدانیت پہ ایمان لے آؤ۔ تو کہنے لگے کہ ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے اور نہ ہی اپنے معبودوں کو چھوڑیں گے۔ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری بات نہیں مانتے تو نہ مانو، میں نے تم تک خدا کا حکم پہنچانا تھا، پہنچا دیا، وہ تمہیں ہلاک کر کے اور لوگوں کو آباد کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ تو پیارے دوستو، جنہیں ایمان کی دولت ملنی تھی انہیں مل گئی۔ پروردگار نے اتنی تیز آندھی چلائی جس نے تمام مردوں اور عورتوں کو اٹھا کر زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیا اور نہایت زور سے زمین پر پٹک دیا، ہر طرف تباہی مچا دی۔ کچھ لوگ اس عذاب کو دیکھ کر اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ ہوا نے ان پر بھی دیواریں گرا کر انہیں ہلاک کر دیا، اور اہل ایمان کے لیے یہی قہر الہی والی ہوا باد نسیم میں بدل گئی۔ 8 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس ہوا نے تمام بت پرستوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح زمین پہ مارا کہ ان طاقتوروں کے ہاتھ پاؤں جدا ہو گئے اور ان کا باقی جسم کھجور کے تنے جیسا رہ گیا۔ تو پیارے دوستو، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن تک خبردار ہو جاؤ اور یاد کرو جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ تو پیارے دوستو، آج یہ صحرا سمجھداروں کے لیے اللہ رب العزت کی کھلی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہود علیہ السلام نے بڑی لطف و مہربانی سے اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی تھی، لیکن اس قوم نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی اور شرک کیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں ان کے باغ بغیچوں اور محلات سمیت اسی صحرا میں نیست و نابود کر کے انہیں قیامت تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔